ککڑی جو ہے وہ بالکل ذبح ہو چکی ہے، اور ککڑی کے ساتھ جو ہے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ ایسی ککڑی ہے جو اگر ذبح ہوئی بھی ہے تو کھانی کسی نے نہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر عباس کھوکھر، جنہوں نے اس حلقے میں پی ٹی آئی کو ایک واضح برتری کے ساتھ جو ہے یہ سیٹ جتا کے دی ہے، اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے۔ جانتے اس وقت ان کے کیا جذبات ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، کس وجہ سے پارٹی کو یہ سیٹ جیتنے کو ملی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو نیا پاکستان کی جانب سے کہ آپ نے یہ اتنی اچھے وننگ کے ساتھ یہ سیٹ پی ٹی آئی کو جتائی ہے۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا جذبات؟ جی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں یہ کامیابی دی، اور پھر عمران خان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور پی پی 170 سے مجھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ دی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے پی ٹی آئی کے جو دوستوں کا، کارکنان کا، خواتین، مردوں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پی پی 170 کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور جو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے جو باہر نکلے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے ملک صاحب کہ آپ کو اس پچھلے ایکسپیرینس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ اگلے انتخابات جب جنرل ہوں اس میں آپ دیکھ سکیں کہ یہ ہماری پچھلی دفعہ کوئی خامی رہی تھی اور یہ ہمارا بہت اچھا پوائنٹ رہا تھا، تاکہ جو خامی ہو اسے اور کم کیا جا سکے، اور جو آپ کے وننگ پوائنٹس ہیں اسے مزید بڑھایا جا سکے، کہ میک شور کیا جا سکے کہ آپ جنرل الیکشن میں بھی پھر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ جی جو نون لیگ کے جو اچھت کنڈے ہیں اس میں جو لسٹوں میں ہیر پھر کرنا اور الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے کھیلنا، اور باقی عملے کو اور دیگر جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو ساتھ ملا کے مختلف لالچ دے کے اور کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اپنے الیکشن کو سیدھا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا ہر الیکشن میں کہ وہ جس طرح سے انہوں نے شفل کی ہیں لسٹوں کی، اور لوگوں کو پریشان ہوئے ہیں لوگ، اور اگر کسی ایک فیملی میں جو ہے 4 ووٹ ہیں تو چاروں ووٹ ہی ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں، تو یہ دیکھنے میں چیز آئی ہے، لیکن یہ بہت ظلم ہے، اور الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر جو ہے اور جس نے بھی یہ مل کر کیا ہے ان کے ساتھ، اس نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ پھر یہ قوم جو ہے اس کی ریاست اپنی ماں کی طرح بیہیو کرتی ہے اپنے سٹیزنز کو، تو اگر ریاست کے ادارے ہی اگر اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کسی ایک پارٹی کو کامیاب کرانے کے لیے وہ شہریوں کو تنگ کرے اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلے، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو توڑے، اور ریاست خود اس پر شامل ہو، ادارے کوئی نہ کوئی جو ادارہ شامل ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک شخص کا نقصان نہیں ہوتا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، بلکہ پورے ادارے کا نقصان ہوتا ہے، اس ادارے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں پھر اس چیز سے وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے، احساس محرومی، پھر احساس ظلم کہ یہ تو ادارے نے ظلم کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ حرکتیں ہیں جس کا ہمیں بخوبی پتہ تھا کہ یہ وہ کرتے ہیں اور کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی، لیکن قوم کی ایک جو جذبہ تھا، لوگوں کا ایک جو جذبہ تھا، جو لوگوں کا ایک جہاد تھا، وہ یہی تھا کہ جیسے بھی حالات ہیں انہوں نے فائٹ کرنا ہے، انہوں نے یہ سیٹیں جتانی ہیں۔ بالکل، ہم نے بھی پولنگ اسٹیشنز پہ دیکھا کہ نون لیگ کے جو کیمپس تھے وہ بالکل سنسان تھے، ایسے لگ رہا ہوتا جیسے وہاں پہ کوئی افسوس کا عالم چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو کیمپس تھے وہاں پہ شدید ترین۔ اچھا ٹھیک ہے میاں صاحب، مجھے یہ بتائیے گا اس وقت آپ کا جو آپ کی حلقے کی عوام ہے جنہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا اور آپ کو بھاری اکثریت سے جتایا، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں ان کی توقعات پہ میں پورا اتروں جو انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان اور مجھ پر جو توقعات کی ہیں، اور پلس مجھے اپنے آپ سے بھی یہ کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہمت طاقت دے کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ ٹھیک ہے، اس موقع پہ حریفوں کے لیے بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کس کے لیے؟ اپنے حریفوں کے لیے، نون لیگ کو جس کو آپ نے ہرایا۔ ہاں جی، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنا ضمیر جس نے بیچا ہے وہ اس پارٹی نے اس کو بڑی عزت دی تھی، پارٹی کے ورکرز نے اور کارکنان نے بڑی عزت دی تھی، عمران خان نے بڑی عزت دی تھی، اور اس حلقے نے بڑی عزت دی تھی، اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ، اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے، اور ان کی پیٹھ پر چھرا نہ کھونتے، اور بیرونی پاکستانی قوتوں کی سازشوں کا اعلی کار نہ بنتے، تو اب وہ گھر بیٹھے آرام سے، اب ان کا اس سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو ظہیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ککڑی ہے وہ ذبح ہو چکی ہے یا ابھی کسی قسم کی کمی کو رہ گئی ہے؟
جی ککڑی جو ہے وہ بالکل ذبح ہو چکی ہے، اور ککڑی کے ساتھ جو ہے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ ایسی ککڑی ہے جو اگر ذبح ہوئی بھی ہے تو کھانی کسی نے نہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو اب پارٹی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پارٹی انشاءاللہ اب جنرل الیکشن کی تیاری کریں گے ہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب کیا کال دیتے ہیں. جو بھی وہ کال دیں گے، جس طرح سے بھی وہ کریں گے. اس سال کے اندر آپ جنرل الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اس سال ہو یا 2 ماہ بعد ہو یا 1.5 سال بعد ہو، ہم تو تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایج ہے وہ اسمبلیوں کی، اس میں تو ابھی 1.25 سال ہے، اور اگر یہ اسمبلی چلتی ہے اور عمران خان صاحب اگر جو بھی کال دیں گے، اگر وہ ڈائریکٹ الیکشن کا جنرل الیکشن کا کہیں گے تو مشکل بھی تیار ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے یہاں کے فاتح ظہیر عباس کھوکھر صاحب، اور آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان. میں عثمان ملک، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.